رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایتیں دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ مولا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں، آج کی اس ویڈیو میں، مختصر سی ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک کامیاب مدرس کے اندر کیا کیا نمایاں خصوصیات ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ایک کامیاب مدرس بننا ہے تو ایک کامیاب مدرس بننے کے لیے آپ کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1، آپ کو وقت کی پابندی کرنی پڑے گی۔ وقت کو مکمل پابندی کرنی پڑے گی۔ گھنٹی لگ جائے تو آپ کو کلاس میں، گھنٹی لگ جائے تو آپ کو کلاس سے باہر۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں، یعنی بچوں کی وقت کا خیال کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، تو یقیناً ایک اچھی چیز ہے۔ ایک اچھے مدرس کے اندر یہ چیز، یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ تفہیم سے قبل تفہم، تفہیم یعنی آپ جو پڑھ کر آ رہے ہیں، ضروری ہے کہ بچوں کے دماغ میں ڈالنے سے پہلے آپ کا کنسپٹ کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر ہے۔ آپ پہلے کنسپٹ کلیئر کر لیں، اور کنسپٹ کلیئر کرنے کے بعد ہی اپنی بات کو بچوں کے دماغ میں یا بچوں کے سامنے ڈلیور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر یہ خصوصیت آپ کے پاس ہیں تو آپ ایک اچھے مدرس بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو میتھڈ ہے ایجوکیشن کا، وہ اچھا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کو بہت ساری چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے باز آنی چاہیے۔ حرکتوں کا مطلب یہ بہت ہی تھوڑا اسٹرانگ میرے خیال سے ورڈ ہے، حرکت نہیں کہنی چاہیے، خیر پھر بھی جو چھوٹی چھوٹی کچھ حرکتیں ہوتی ہیں، وہ ایک استاد کو، استاد کا جو وقار ہوتا ہے اس وقار سے نیچے ڈاؤن کر دیتا ہے۔ جیسے کچھ استاد ہوتے ہیں جو گھڑی کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، گھڑی کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، اور جیسے گھڑی ختم ہونے سے پہلے، گھڑی کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنی کتاب چٹے سے بند کر دیتے ہیں اور بند کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ خاص طور سے وہ ٹیچر جو اپنے وقت کو لے کر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں کلاس میں، کہ 1 منٹ سے زیادہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پائیں گے اور گھنٹی کے بجنے کا انتظار کرتے ہیں۔ بچے بھی ایسے ٹیچروں کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ بچے ایسے ٹیچروں کو کبھی نہیں بولتے ہیں کہ جو ٹیچر آتے ہیں اپنے وقت کو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں اور جیسے گھنٹی لگنے کا وقت ہوتا ہے اور جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، اگر آپ ایک اچھا ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلوب تعلیم ٹھیک کرنا ہوگا۔ بچوں کو اچھے سے اچھا، ہر ممکن ایزی میتھڈ، آسان طریقہ، آسان اسلوب میں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور زیادہ اگر آپ صلاحیت دکھانے کی کوشش کریں گے طلباء کے سامنے، تو بچے تو سمجھتے ہیں ہر چیز کو۔ اس لیے بچوں کے معیار کے مطابق آپ کو ایجوکیشن دینی ہوگی، اور ایک کامیاب ٹیچر وہی ہے جو طالب علم کے معیار کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد اس کے دماغ میں گھس کر اپنی بات کو ڈالنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک استاد کی بالکل بہت زبردست خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ اگلی خصوصیت یہ ہے کہ جو طلباء کی استعداد کا مطلب یہ کہ آپ جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کے پڑھانے کا مقصد یہ ہو کہ ہمارے اس ایجوکیشن سے طلباء کے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ طلباء کی استعداد، طلباء کو تیار کریں، طلباء کی تیار کرنے کی آپ کے اندر سوچ ہو، ایک جنون ہو کہ ہم اپنے طلباء کو اپنے جیسا بنا کر ہم عوام میں ایک مربی، ایک داعی، ایک مبلغ کی حیثیت سے انشاءاللہ بھیجیں گے، ایک اچھے ٹیچر کی حیثیت سے، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ طلباء کا استعداد بڑھے، طلباء کی صلاحیت بڑھے، آپ اس کے لیے کام کریں، تو یقیناً ایک اچھی خاصیت ہے، نمایاں یہ خصوصیت ہے ایک مدرس کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی مدرس بنے تو آپ اس اچھی چیز کو اپنانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ ہے استعداد، یعنی طلباء کی استعداد کے علاوہ مصطلحات فن اور طلباء،
بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مدرس ہوتے ہیں، وہ مدرس اپنی صلاحیت کو دکھانے کے چکر میں ہیوی الفاظ بولتے ہیں، بہت ہیوی، ہارڈ مشکل الفاظ یا مصطلحات استعمال کرتے ہیں، اور اس کے چکر میں کیا ہوتا ہے، طالب علم تو منہ کھول کے بیٹھا رہتا ہے، منہ کھولے رہتا ہے کہ مولوی صاحب تو بڑی ہیوی تعبیرات، بہت اچھے ٹرمز بول رہے ہیں، لیکن سمجھتا کچھ نہیں ہے. اس لیے معزز اساتذہ کرام اینڈ مائی ریسپیکٹ ٹیچرس، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ طالب علم آپ کے لینگویج کو کتنا اچھے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کتنا اس کی لینگویج اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے. اس لیے جو آپ ٹرمز یوز کر رہے ہیں اس پہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا. یعنی صاف لفظوں میں اگر ہم کہیں، وہ آپ اپنے لینگویج پہ بھی کنٹرول رکھنا ہوگا. اب ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ بہت سارے استاد ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی خطرناک اردو یا اتنی خطرناک انگلش یا اتنی خطرناک عربی بولتے ہیں کہ بالکل طالب علم کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اور بیچارہ وہ بیٹھ جاتا ہے کہ مولوی صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اگر صلاحیت جھاڑنا ہے تو جھاڑیے، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن آپ کو صلاحیت، بچوں کی صلاحیت پر آپ کو توجہ دینی ہے، اپنی صلاحیت پہ آپ کو توجہ نہیں دینی ہے. اگلی جو بات ہے، علمی تشنگی کی آبیاری. طلباء کے اندر جو دور دراز سے آتے ہیں، وہ اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے آتے ہیں، علمی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں، اپنے آپ کو علم سے لیس ہونے کے لیے آتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے ان کی جو پیاس ہے آپ کے علم کے ذریعے سے بجھے گی. آپ ان کو کچھ دیں گے اور ان کو احساس ہوگا کہ مل رہا ہے ان کو، تو یقیناً وہ طلباء آپ کے ہمیشہ کے لیے احسان مند ہوں گے. اور ایک استاد اگر طلباء کی علمی تشنگی کو بجھاتا ہے تو یقیناً ایک اچھا استاد ہوگا، ایک بہت ہی ایمیننٹ استاد، ایمیننٹ ٹیچر ہوگا، پاپولر ٹیچر ہوگا، اور طلباء کے بیچ میں وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ساتویں بات ہے، ساتویں جو نصیحت ہے، ساتویں جو پوائنٹ ہے، میں نے تذکرہ کیا، نمبر نہیں گنا، لیکن ساتویں پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دوران درس آپ کو طلباء کو نصیحت یا ناصحانہ کلمات بتانے ہوں گے، کہنے ہوں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو دوران درس بچوں کو نصیحت بھی کرنے ہوں گے. یعنی ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، ہم پڑھاتے ہیں، لیکن ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. آپ جب گھٹ جائے ان کا ایمان تو آپ ان کے ایمان کو بڑا کیجئے، اور بڑا ہو جائے تو اور بڑا کیجئے. یعنی ان کا ایمان بڑھا ہونا چاہیے. غلط عادتیں اگر آ رہی ہیں بچوں کے اندر تو آپ ان پہ تنبیہ کیجئے، آپ ان کی رہنمائی کیجئے، نصیحت کیجئے، ان کے لیے خیرخواہی کے کلمات کہیے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دور دراز سے آئے ہیں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے. آپ نہیں ان کے خیر خواہ ہوں گے تو کوئی دوسرا خیر خواہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس وہ آئے ہیں تو آپ ہی ان کے ماں باپ ہیں. اس لیے اگر اچھے آپ مدرس بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دوران درس بچوں کو ناصحانہ کلمات سے بھی نوازنے ہوں گے. اس کے علاوہ آٹھویں جو پوائنٹ ہے، وہ آپ کا جو مزاج ہے وہ معتدل ہونا چاہیے. معتدل کا مطلب یہ کہ کسی نے سوال کر دیا آپ بھڑک گئے، آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی طالب علم اگر کوئی کوئسچن کر رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، تو آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بالکل توازن بنا کر، اعتدال بنا کر آپ کو جواب دینا ہے. ایسا نہیں کہ آپ منہ لٹکا کے بیٹھ جائیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یا ایک کہ آپ سینہ تان کے بیٹھ جائیں غرور کے ساتھ، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. معتدل مزاج ہونا چاہیے. اگر ہاں معاف کیجیے، اگر بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے تو اس لڑائی کو وہیں چھوڑ کے آئیے. اگر بیوی سے لڑائی ہو گئی تو لڑائی اپنی وہیں چھوڑ کے آئیے، نہ کہ آ کے اپنے بچوں کے بیچ میں لڑائی کو شروع کر دیجیے. کسی سے جھگڑا ہے، کوئی ٹینشن ہے، کچھ مسئلہ ہے تو آپ باہر حل کر لیجیے. بچوں کے بیچ میں اس کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہوں گے؟ اس لیے معتدل مزاج ہونا چاہیے معزز ناظرین. اس کے علاوہ طلباء میں امتحان کا شعور اجاگر کرنا چاہیے. طلباء کے اندر امتحان، یعنی کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں آپ کا امتحان لیا جائے گا، ٹیسٹ لیا جائے گا، ان کو بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں کہ امتحان کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان میں تناؤ میں جی رہا ہو. آپ اس کے سامنے امتحان کا تو تذکرہ کریں لیکن اتنا ہائی فائی بنا کے مت پیش کیجئے کہ یہ ہو جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے. بیچارہ وہ تو ہمیشہ سوچتا رہے کہ اب تو ہم فیل ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے, ہماری زندگی اب تو گئی نہیں. اس لیے آپ ان کے لیے خیر خواہی کے کلمات کہیں اور ساتھ ہی ساتھ امتحان کے اصول اور ضابطے اور جو کچھ بھی بتائیں آپ ان کو سمجھاتے رہیں کہ امتحان ہوگا. یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ ڈھیلا ہو جائے. آپ ایسے بھی چھوڑ دیں گے تو ڈھیلا ہو جائے گا, کچھ نہیں پڑھے گا. یا آپ اتنے سخت ہو جائیں گے کہ امتحان ساری کیا نام ہے دشمنی کہاں نکال لی آپ نے, امتحان میں نکال لی. کچھ لوگ سننے میں آتا ہے ٹھیک ہے ہم بتائیں گے امتحان میں, ہم امتحان میں بتائیں گے تب سمجھ میں آ جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک استاد کے لیے. یہ تو غلط بات ہے, یہ تو کمی ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو بچوں کے سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں, اپنی تدریس صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں, وہ مادہ نہیں پڑھا پاتے ہیں, وہ کتاب نہیں پڑھا پاتے ہیں, آپ لیکچر دینے میں اسمرتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ اسمرتھ رہیں گے تبھی اس طرح کی حرکت کریں گے, تبھی اس طرح کی باتیں آپ کے زبان پہ آئیں گی. اس لیے عزیز اور محترم ناظرین, اگر آپ ایک استاد اچھے بننا چاہتے ہیں تو اس خاصیت کو بھی اپنانا پڑے گا, اس بات کو بھی اپنے اندر اتارنا پڑے گا. اس کے علاوہ آخری بات, اساتذہ میں باہم جوڑ و اتفاق. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے میں مگن رہتے ہیں, اپنے میں مگن رہیں گے, ان کو سماج سے کوئی مطلب نہیں, طلباء سے کوئی مطلب نہیں. گھنٹی پڑھا لیے, پڑھا کے ٹینشن فری ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ربط ضبط بنا کے رکھنے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو طلباء کے بیچ میں بہت اچھا پیش کر رہے ہیں اور اساتذہ سے ملاقات آپ کی ہوتی ہے تو آپ ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. کچھ ایسے ہم نے دیکھا ہے, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے اساتذہ کو جاہل کہتے ہیں, دوسرے اساتذہ کو غلط نام سے کرتے ہیں. آپ اکیلے نہیں کیا نا صلاحیت مند آدمی ہے, وفوق کل ذی علم علیم. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس دنیا میں سب سے بڑے جانکار ہم ہی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے کروا دی اور کہا کہ جاؤ ہمارا ایک بندہ ہے اس سے ملاقات کرو. جا کے ملاقات کرتے ہیں. خضر علیہ السلام ان کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا, آپ تو میرے ساتھ نہیں ٹک پائیں گے. وہ سوچتے تھے کہ ہم ہی ایک بہت بڑے عالم ہیں, ہم ہی ایک بہت بڑے کا نام ہے علامہ ہے اور ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. تو اس لیے اساتذہ میں باہم جوڑ اور اتفاق ہونا چاہیے. اگر یہ چیز ہے تو ظاہر سی بات آپ سماج میں بھی رہ پائیں گے. اگر یہ چیز ہے تو آپ طلباء آپ کی قدر کریں گے یقیناً کہ سب سے ان کے تعلقات اچھے ہیں. تعلقات تو سب سے اچھے ہو نہیں سکتے لیکن پھر بھی تعلقات اچھے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 10 نمایاں خصوصیات ہیں جو ایک کامیاب مدرس کے اندر ہونی چاہیے. ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ 10 چیزیں تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ وہ خاص 10 چیزیں کیا ہیں. پہلے نمبر پر وقت کی پابندی یہ ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ تفہیم سے پہلے تفہم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسلوب تعلیم آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ طلباء کی استعداد ان کی صلاحیتوں پر بھی کام آپ کو کرنی ہوں گے اور مصطلحات فن اور طلباء کا بھی خیال رکھنا ہوگا. علمی تشنگی کی آبیاری کرنی ہوگی. دوران درس ناصحانہ کلمات کہنے ہوں گے. آپ کا مزاج بالکل معتدل ہونا چاہیے. طلباء میں امتحانی شعور اجاگر کرنا چاہیے اور اساتذہ میں باہم جوڑ اور اتفاق بھی ہونے چاہیے. یہ 10 صفات اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو محترم اور میرے پیارے ناظرین ایک اچھے مدرس آپ ہو سکتے ہیں, کامیاب مدرس ہو سکتے ہیں. اور جب ایک کامیاب مدرس ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے آپ جس کو بھی پڑھائیں گے ایک اچھے مینٹر بن سکتے ہیں, ایک اچھے فیسیلیٹیٹر بن سکتے ہیں, ایک اچھے آئیڈیل لرنر بھی بن سکتے ہیں. اور آپ کے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹ کے اندر یہ 3 صلاحیتیں باہر نکل کے آئیں گی. ان کی صلاحیت باہر نکھر جائے گی, ان کے اندر جو قابدہ صلاحیتیں باہر نکل کے آ جائیں گی اور اس کے علاوہ ان کو اپنے وجود کا مقصد بھی سمجھ میں آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے نفس کا تزکیہ بھی آسانی سے کر پائیں گے. یہ 10 باتیں میرے خیال سے انشاءاللہ آپ کے لیے سودمند ثابت ہوں گی, معاون ثابت ہوں گی ایک اچھے مدرس
اللہ وبرکاتہ.